الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات کی سنت ابھی باقی ہو اسے بیان کے بعد وقت دیا جائے گا، وہ بعد میں اپنی سنتوں کو ادا کر لیں، ابھی آگے آ جائے اور مجمع کو جوڑ لیں. عزیزان محترم، بزرگان ملت اور میرے عزیز ساتھیوں، کئی مہینوں سے ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، ایک حدیث مبارکہ کا سفر میں نے شروع کیا تھا، دا جرنی آف حدیث مبارکہ، جس کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے میں 6 صفات اور 6 کوالٹیز بیان کر چکا ہوں، اور آخری کڑی رہ گئی ہمارے سلسلے کی. اور کسی بھی کام کے اندر کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب وہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام شروع کرواتے ہیں تو اللہ کے وہاں قبول کس وجہ سے ہوا، اللہ کے وہاں قبول ہوا، اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کام کے اندر اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی خیر و برکت تھی. تو اس میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلا وہ بندہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گے، اس میں بیان کیا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ. یہ کوئی بیان نہیں، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک درس ہے جسے ہم اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے. اپنی زندگی میں ان احادیث مبارکہ کی جو صفات بیان کی گئی ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، جگہ دینی چاہیے. سب سے پہلا بیان کیا گیا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ. دوسری بیان کی گئی کہ ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جو جوان ہی اللہ کی عبادت میں ہوا ہو. اور تیسرا بیان کیا وَرَجُلٌ قَلْبَهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایسا بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہو، جس کی دل کی دنیا ہمیشہ مسجد کے اندر اٹکی رہتی ہو، لگی رہتی ہو، اللہ ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو ایسے بندے جو آپس میں محبت بھی کرتے ہو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں ملتے ہیں، اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں، ایسے دو بندوں کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا جوان، ایسا مرد جس کو منصب والی، عہدے والی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں یہ بھی کہ کوئی منصب والا، عہدے والا، پیسے والا مرد اگر کسی عورت کو گناہ کی دعوت دے اور گناہ کی طرف بلائے اور وہ عورت کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، اللہ ایسی عورت کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تُعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایسا بندہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، اپنے رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دیتا ہو، تو اتنا چھپاتا ہو کہ جو داہنا ہاتھ خرچ کرے وہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور آخری کڑی رہ گئی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا بندہ جو تنہائی کے اندر، اکیلے پن کے اندر، جب ساری دنیا کی نظریں اس سے ہٹ گئی ہو، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، اور اس وقت تنہائی کے اندر وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. اللہ کے خوف، اللہ کی ملاقات کے شوق میں جب بندے کے آنکھ سے آنسو بہہ جائے اللہ کے ڈر سے، اللہ ایسے بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ 7 صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 چیزیں ہمیں سیکھنے ملتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے میرے نام لیوا، میرا اتنا ذکر کرو، میرا اتنا ذکر کرو کہ حد کر دو ذکر کی۔ مفسرین نے تو لکھا اس آیت کے اندر کہ اللہ کا اتنا ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون پاگل سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کا اتنا ذکر کیا کرو۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہم انسان نہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور 7 زمین اور اس میں رہنے والی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کے گن گاتی ہے۔ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، یہ پرند بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ چڑیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں۔ ہاں، ساری چڑیا، سارے پرندے، سارے درندے، جنگل میں رہنے والے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ علماء نے تو لکھا ہے کہ جب سمندر کی مچھلی اللہ کے ذکر سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 لمحے کے لیے بھی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے تو وہ شکاری کا لقمہ بن جاتی ہے۔ ہم تو اپنی ذات پر غور کریں کہ ہم صبح سے اٹھتے ہیں شام تک ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ تلاوت قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے، جب اس کا دن شروع ہوتا ہے تو اس کا دن کلام اللہ کی تلاوت سے شروع ہوتا ہے؟ غور تو کریں۔ سب سے زندہ کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو کلام اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ ہم خود غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اس امت کے اندر پیدا ہوئے، محمد عربی کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں، تو ان پر جو کتاب مطہر اتری اس کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے، خود نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ نماز تو مجمع الذاکرین ہے، سارے ذکروں کو جمع کرنے والا۔ انسان کتنی مرتبہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، کبھی غور تو کیا کہ ہم نے یہ کیا جملہ ارشاد کیا؟ ہم نے اپنی زبان سے یہ کیا جملہ اٹھایا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب ثنا شروع کرتے سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، جتنے بھی دنیا میں عیب انسان والے ہیں تو انسانوں کی طرح نہیں، تو تو بے عیب ہے، تیری ذات بے عیب ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں سب تجھے سزاوار ہے، سب تیرے لیے ہے، انسانوں کے لیے تعریف کوئی زیبا نہیں رکھتی۔ وبحمدک وتبارک اسمک، اے میرے اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، دکھی دلوں کو تو اطمینان دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے مغموم پریشان حال دلوں کے لیے شفا اللہ نے کیا رکھی ہے؟ پریشان حال کے لیے اللہ نے شفا، بیچ پہ جانا، سمندر پہ جانا، جنگلوں اور اس کی سیر و سپاٹی کرنا، اس میں اللہ نے اطمینان قلب نہیں رکھا، دل کا سکون اللہ نے اس میں نہیں رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دلوں کے پریشان حال لوگ،
دلوں کا سکون چاہتے ہو, دلوں میں اطمینان چاہتے ہو, راحت چاہتے ہو, دنیا کے اسباب میں اللہ نے اطمینان نہیں رکھا, دنیا کے اسباب میں اللہ نے چین سکون نہیں رکھا. اللہ نے سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر کے اندر, اپنی یاد میں رکھا ہے, نمازوں میں رکھا ہے. سرکار دو جہاں فرماتے کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں جو چیز دل کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا جاتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرتی تھی وہ چیز اللہ کے رسول نے فرمائی, وہ ہے نماز. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, اے میرے رب تیرا نام بڑا بابرکت ہے. ایک انسان جو ہمیشہ کفر والی زندگی گزارتا ہے لیکن جب میرے مولا تیرا نام لے لیتا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاتا ہے. تیرا نام کتنا بابرکت ہے. اے میرے بھائیوں, عزیزوں, ساتھیوں, ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہوگا. احادیث مبارکہ میں بہت سے اذکار وارد ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. امام بخاری نے آخری میں اس حدیث کو بیان کیا ہے. بڑے زور و شور سے مدارس کے اندر اس حدیث کو پڑھایا جاتا ہے. بڑی زبردست حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان. اللہ کے رسول وہ جملے کی سسپینس کریٹ کر رہے ہیں, اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پہلے ماحول بنا رہے ہیں کہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے, اس کو ادا کرتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بڑے ہلکے, کلمتان خفیفتان علی اللسان, کہ زبان پر تو بڑے ہلکے, بڑے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو یہ ہے ثقیلتان فی المیزان. لیکن جب میزان عمل قائم کیا جائے گا, سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا, تو یہ دو جملے, یہ دو سینٹنس اس کے لیے میزان عمل کے اندر اس کے ترازو کو جھکا دے گی, اتنے بھاری. ثقیلتان فی المیزان. اور مزید اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا, اور آگے سنو, حبیبتان الی الرحمن, اور رحمان کو سب سے زیادہ پسند بھی ہے, اللہ کو بہت پسند ہے وہ دو جملے. صحابہ کی اب پوری ماحول بن گیا, جیسے آپ حضرات کا بھی یقیناً ماحول بنا ہوگا, آپ لوگ بھی مطمئن ہو گئے اور زیادہ یہ ہو گئے کہ اتساہ ہو گئے کہ کیا چیز ہے, دو جملے کون سے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی اپنے صحابہ کا ایسا ماحول بنایا کرتے تھے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم سب کو آج سے تہیہ کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے, پکا عزم مصمم کرنا ہے کہ ہمیشہ میں اس دو جملے کی ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر کرتا رہوں گا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کا ذکر, وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بڑی نہیں ہے اللہ کے ذکر کے سامنے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا جتنا بھی ہو ذکر کرتے رہو, اور پھر مزید یہ کہ ذکر کہاں کرو, تنہائی کے اندر. جب ساری دنیا ہمیں نہ دیکھ رہی ہو, ساری دنیا کی آنکھیں بند ہو گئی ہو, انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی تھی, تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو اللہ کے سامنے کچھ کلمات کے ذریعے انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ان دو جملوں کا حوالہ دے کر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ تیری نافرمانی کر کے میں نے تیری وحدانیت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا, تو جیسا ہے ویسا رہے گا, میرا انکار سے تیرے وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ساری دنیا کے انسان اگر مل کر اللہ کے اوپر ایمان لے آئے, تیری وحدانیت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی. تیری نافرمانی کر کے میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. اے میرے مولا تیرے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی مالک بھی تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی تو نہیں ہے. کس کے سامنے میں اپنی جھولی پھیلاؤں, کس کے سامنے میں اپنی توبہ رکھوں. اگر تو معاف نہیں کرے گا, تو مجھے بخشے گا نہیں, تو یقیناً میں نقصان اٹھاؤں گا.
کبھی زندگی میں ایسا موقع بھی آنا چاہیے تنہائی کے اندر ہمیں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کو کھول کے رکھنا ہے، اور اس وقت اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں اگر 2 آنسو بھی ہماری آنکھوں سے ٹپک گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا، ناممکن، محال۔ اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں جا نہیں سکتا، ناممکن۔ جس طرح تھن کے اندر سے دودھ ایک مرتبہ نکل جائے دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا، ناممکن، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ صحیح معنی میں رسول اللہ کے فرامین پہ ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ ابھی ہمارا وہ ایمان بنا ہی نہیں کہ رسول اللہ کی بات کو سن کر ہمارے دل کانپ جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کے فرامین ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کے دل ڈر جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آج دنیا کی محبت، دنیا داری اتنی دلوں میں گھر کر چکی ہے کہ مولا کی یاد سے بالکل غافل۔ کہیں کہیں ہفتے گزر جاتے ہیں، مسجد کی چوکھٹ تک آنا انسان کو ممکن نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے دربار میں جا کر خود اپنی غلامی کا اقرار کر لوں کہ اے میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے۔ اللہ والو، زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنے اعمال کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کے روٹین کو بدلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ خوش ہوگا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے دل گناہ کرتے کرتے پتھر ہو چکے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے پتھر تو بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، انسان کے دل تو ان سے زیادہ قساوت قلب اور زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، قرآن تو کہتا ہے پتھر تو اچھے، ان کے دل تو سنگ دلی میں اور زیادہ پتھر سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھر کی کوالٹی قرآن بیان کرتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھر تو بیچارہ کبھی کبھی اس کے اندر سے نہریں بھی بہہ پڑتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کبھی کبھی پتھر کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو اللہ کے ڈر سے پہاڑوں سے گر بھی پڑتے ہیں، لیکن اے انسانوں تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ بشیر بدر کہتے ہیں، ایک شاعر ہے، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں۔ کیا خوب تعبیر کی ہے، دل کو کس سے تعبیر کیا؟ دھڑکتا پتھر، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں۔ عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ میرے بھائیوں سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے دل کو بنانا پڑے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے حسین ہو، کتنے جمیل ہو، نہ، اللہ دیکھتا ہی نہیں تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو اور تمہاری خد و خال کو۔ اللہ جو چیز دیکھتا ہے وہ دل ہے۔ بلال حبشی اتنے خوبصورت نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا دل بنایا تھا اللہ کی خاطر، اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے دیکھا کہ تم میرے سے آگے آگے جنت میں چل رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہاں تو اعمال بنانا پڑے گے، دل بنانا پڑے گا، ورنہ میں وہ اللہ میں بہت ہینڈسم تھا، بہت خوبصورت تھا، بڑے میرے ناز و نخرے تھے، تیرے ناز و نخرے تیرے پاس رکھ، یہاں تو دل کی دنیا آباد کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں عزیز و ساتھیوں، تنہائی کے اندر رونے والی آنکھیں بنانی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کو کہا اے عبداللہ مسعود میرے سامنے قرآن پڑھ۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، حالانکہ قرآن تو خدا آپ پر اترتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے کہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں سے قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، میں پڑھتے 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 اس آیت پر پہنچا
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت، وہ منظر، وہ سما کیا ہی عجیب ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور میرے حبیب آپ کو ساری دنیا کی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے حسبک الآن یا ابا مسعود، اے ابا مسعود اب خاموش ہو جا، آگے مت پڑھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں نے تلاوت کو بند کیا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے۔ کبھی ایسا بھی وقت آیا کہ قرآن کی تلاوت سنتے وقت ہماری آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپک گیا؟ ایک آنسو کبھی نہیں ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن خطبہ دیا، آج بیانوں کے اندر بھی، کیونکہ بیان کرنے والے کے اندر جان باقی نہیں رہی، کیونکہ میری زندگی اعمال سے کوری ہے تو سامعین کے اندر میری بات کا اثر نہیں پڑتا۔ آج میں خود بھی گنہگار ہوں، اور آپ لوگ تو بہت اچھے ہو گئے، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن ایسا جامع خطبہ دیا، ایسا بیان کیا کہ اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے آخرت کے منظر کو کھینچتے ہوئے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے میرے صحابہ، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، جو سما میں دیکھ رہا ہوں، جو انجام میں دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے تم ہنسنا چھوڑ دو گے، رونا شروع کر دو گے، تمہارے چہروں سے ہنسی گل ہو جائے گی، تمہارے آنکھیں ہمیشہ بہتی رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ صحابہ نے اپنے چہروں پر اپنے کپڑوں کو ڈال لیا اور صحابہ کی مجلس میں اتنا رونا شروع ہوا کہ ہچکیاں بن گئی تھی۔ زندگی کو بدلنا پڑے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، یقیناً بدلنا پڑے گا۔ خدا رحمت کرے اس دل پر کہ جس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں اٹکا رہتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے لیے کہ میرا مولا یہاں کیا کہتا ہے، میرا خالق یہاں کیا کہتا ہے، میرا مالک کا یہاں کیا فرمان ہے۔ ہمیشہ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ساری مخلوقات کے دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم نے اصل پاور کو بند کر دیا، یہ چھوٹی موٹی ٹیوب لائٹ کے اندر لائٹ کہاں سے آئے گی اور یہاں سے ٹھیک کرے؟ ارے بھائی مین پاور میں جا کر چیک کر، وہاں سے لائٹ ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے کمزور کر لیا ہے، ہم نے اصل خالق کو ناراض کر دیا اور مخلوق کی چاپلوسی میں لگ گئے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کے رسول کو راضی کرنا ہوگا، تب جا کر زندگی میں بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا ہماری زندگی کے اندر بھی اور ہماری اعلیٰ اولاد کے اندر بھی۔ اور سب سے پہلے ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو دیندار بناؤں اور اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤں، تاکہ جہنم کا ایندھن بننے سے میں بھی بچ جاؤں اور میری اعلیٰ اولاد اور میری نسل بھی بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق